تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان ابتدائے عالم سے انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا چلا آیا ہے۔ اس نے ایک سچے معبود کی جگہ انسانوں کو کئی جھوٹے اور خیالی خداؤں کی عبادت کی ترغیب دی۔ دوستو، یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں انسان نے پیسے، صحت، پیدائش اور موت کے الگ الگ باطل خداؤں کو تراشا، وہیں اس نے بہت سے خداؤں کو اپنی نفرت اور غصے کے اظہار کے لیے بھی جنم دیا۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں چند ایسے دیوتا یا جھوٹے معبود پائے جاتے ہیں کہ جنہیں لوگ ایک گاڈ یا دیوتا کا درجہ تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سے انتہائی نفرت بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو چند ایسے ہی باطل خداؤں پر مبنی ہیں جو پچھلے ہزاروں سال سے لوگوں کی لعنت و ملامت اور نفرتی سمیٹ رہے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی سفر کی۔ ایریز۔ یونان کی دیومالائی داستانوں میں ایریز نام کے ایک انتہائی طاقتور دیوتا کا ذکر ملتا ہے جو یونان کے باطل خدا زیوس کا بیٹا تھا۔ یونان کے لوگ ایریز کو ایک دیوتا کا درجہ تو دیتے تھے، لیکن یہ ان کے نزدیک انتہائی قابل نفرت اور ناپسندیدہ دیوتا تھا۔ یونان میں ایریز کو جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے نزدیک ایریز کو کسی بھی قوم یا ملک پر جنگ مسلط کرنے کا ذمہ دار مانا جاتا تھا۔ یونان میں ایریز کی عبادت تو کی جاتی تھی، تاہم اس کے مجسموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا بنایا جاتا تھا تاکہ یہ ہمیشہ قابو میں رہے اور ان کی زمینیں اور عوام جنگ سے محفوظ رہیں۔ دوستو، ہالی ووڈ میں بننے والی موویز میں آج بھی یونان کے جھوٹے خدا ایریز کو ایک ولن یا نیگیٹو کردار کا مالک دکھایا جاتا ہے جو دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کی کوششیں کرتا نظر آتا ہے۔ اندرا۔ دوستو، اندرا دیو ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور دیوتا ہے جیسے سناتن مذہب کے مطابق سورگ یعنی جنت کا حکمران بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ وہ دیوتا ہے کہ جس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ہندو مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ اسے برے کردار کا مالک، لالچی، مغرور اور حسد میں مبتلا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ قدیم پرانوں میں دیوتا اندر سے جڑے چند ایسے واقعات درج ہیں جو اس کی انتہائی بری تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اندرا دیو گوتم نامی رشی کی بیوی اہلیہ پر اس قدر فدا ہو گئی کہ انہوں نے دھوکے سے اس رشی کو کہیں بھیج دیا اور وہ خود اس کا روپ اختیار کر کے اس کی بیوی کے پاس پہنچ گئی۔ یہاں اندر دیو نے اہلیہ کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی۔ جب گوتم رشی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اندرا کو یہ شراپ دیا، یعنی بد دعا دی کہ تم نے محض ایک عورت کی شرمگاہ کی خاطر مجھے دھوکہ دیا، لہٰذا تمہارے تمام جسم پر عورت کی شرمگاہیں اگائیں۔ دوستو، یہ اندرا دیو کے لیے انتہائی شرمناک صورتحال تھی۔ وہ روئے، گڑ گڑائے اور اس رشی سے معافیاں مانگنے لگی۔ تب رشی گوتم نے اندرا پر رحم کھاتے ہوئے ان کے جسم پر موجود خواتین کی شرمگاہوں کو آنکھوں میں تبدیل کر دیا، لہٰذا آج اندرا کی تصاویر اور مورتیوں پر بہت ساری آنکھیں دکھائی جاتی ہیں۔ ہندو دھرم کی مقدس کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ اندرا دیو تری مورتی یعنی برہما، وشنو اور شیو سے بے انتہا حسد رکھتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے ایک مرتبہ اندرا دیو نے شری کرشنا سے منسوب گاؤں ورنداون کو سیلاب سے ڈبونے کی کوشش بھی کی۔ دوستو، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اندرا کو ایک قابل نفرت اور برے کردار کا مالک دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ پوسائیڈن۔ پوسائیڈن بھی یونان کا ایک قدیم اور طاقتور دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ پوسائیڈن کو زلزلوں، سیلابوں، قحط سالی اور سمندروں کا دیوتا کہتے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی شہر یا آبادی پر قدرتی آفات کا ذمہ دار اسی دیوتا یعنی پوسائیڈن کو تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ادوار میں اس دیوتا کی عبادت تو کی جاتی تھی، لیکن اس کے ڈر سے یونانی لوگ اس دیوتا سے نہ صرف نفرت کرتے تھے بلکہ یہ اس کے شر سے پناہیں بھی طلب کرتے۔ پوسائیڈن اپنے کردار کے حوالے سے بھی خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یونانی دیومالائی داستانوں کے مطابق یہ وہی زانی دیوتا ہے کہ جس نے میڈیوسا نام کی دیوداسی کے ساتھ آتینا کے مندر میں زنا انجام دیا، جس کی سزا کے طور پر یونانی دیوی آتینا نے میڈیوسا کو ایک عجیب الخلقت مخلوق میں تبدیل کر دیا تھا۔
دوستو ہم میڈیوسا پر پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، لہٰذا یہاں ہم وہ تمام باتیں دوبارہ بیان نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ پوسائیڈن کہنے کو تو ایک یونانی دیوتا ہے، تاہم قدیم یونانیوں کے نزدیک اس کی حیثیت ایک لچے، لفنگے اور بدماش سے زیادہ نہ تھی۔ سیٹ یا سیت قدیم مصر کا ایک مشہور دیوتا ہے، جسے مصری ریگستانوں، طوفانوں، تشدد اور خرابیوں کا دیوتا مانتے تھے۔ ایک مشہور اور طاقتور دیوتا ہونے کے باوجود مصر میں سیٹ کو ایک باغی، دھوکے باز اور قابل نفرت دیوتا تسلیم کیا جاتا تھا، سوائے ایک مخصوص فرقے کے جسے سیٹینز کہا جاتا تھا۔ سیٹ نامی دیوتا کی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ قدیم مصریوں کے مطابق سیٹ سے نفرت کی وجہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے مصر کے تخت کے جائز وارث اوزائرس کے خلاف کی اور اسے قتل کر کے خود مصر کا بادشاہ بن بیٹھا۔ حالیہ دور میں بننے والی موویز میں بھی سیٹ کو ایک منفی کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہیڈیز قدیم یونانی دیومالائی داستانوں کے مطابق ہیڈیز یونان کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کا بھائی تھا۔ یونانی اسے انڈر ورلڈ، دوستو وہ والی انڈر ورلڈ نہیں بلکہ پاتال لوک یا اندھیری دنیا کا دیوتا تسلیم کرتے تھے۔ پیچھے بیان ہوئے دیگر دیوتاؤں کی طرح یہ بھی ایک منفی کردار کا مالک اور دنیا کو مصیبتوں اور برائیوں میں مبتلا کرنے والا دیوتا مانا جاتا تھا۔ یونانی داستانوں میں ہیڈیز پر خود اپنی ہی بھتیجی پرسیفون کی اغوا اور اس سے زبردستی جسمانی تعلقات قائم کرنے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ دوستو ہیڈیز نامی سیاہ دیوتا کے یونان میں اور بھی بہت سے اسکینڈلز مشہور ہیں، تاہم وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر بہت سے لوگ کمنٹس میں یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کی اکثر ویڈیوز جنسی موضوعات پر کیوں ہوتی ہیں؟ میرے بھائی میں یہ واقعات کوئی خوشی سے یا اپنی پسند سے بیان نہیں کرتا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کانٹینٹ تاریخ یعنی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور بھائی دنیا بھر کی تاریخ میں ایسے ہی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ خیر ہم واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، یعنی اگلے قابل نفرت اور باطل دیوتا کی جانب، لاکی۔ دوستو ہالی ووڈ کی موویز تھور یا ایونجرز وغیرہ تو آپ سبھی نے دیکھی ہوں گی۔ ان فلموں میں لاکی نام کا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے جو اپنی مفاد پرستی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ساری دنیا کے مستقبل کو داؤں پر لگا دیتا ہے۔ لیکن دوستو شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ لاکی کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ یہ نارس تہذیب یعنی وائکنگز کا ایک قدیم دیوتا تھا، جسے یہ لوگ فساد، اختلاف اور وہم کا دیوتا کہتے تھے۔ نارڈک لوگوں کے نزدیک لاکی نام کا یہ دیوتا بھیڑیے، سانپ اور بہت سی بلاؤں کا باپ ہے۔ نارڈک داستانوں کے مطابق جب لاکی کا شر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو تمام دیوتاؤں نے مل کر اسے ایک بھیانک سزا دی۔ لاکی کو ایک چٹان سے باندھ کر اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا گیا جو اسے روزانہ اپنے زہر میں ڈبوتا تھا۔ نارڈک تہذیب اور علم و ادب میں لاکی اور اس کو ملنے والی سزا کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کرپشن کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں اور دھوکے بازوں کو لاکی کی سزا کا حوالہ دے کر ڈرایا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے ماضی کی اقوام میں گزرے چند بڑے اور باطل دیوتا جنہیں ان سے کی جانے والی نفرت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بتائیے گا کہ آپ مزید کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے کانٹینٹ کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔